السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی شام شروع ہو رہی ہے، کل جمعہ ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں تحفہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ میں پڑھ رہا تھا سورۃ القمر، قرآن کے اندر جو آیت ہے سورۃ القمر کی تفسیر، تو بڑی انٹرسٹنگ چیز میری نظر سے گزری، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ اس سلسلے میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سلسلے میں ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ کفار مکہ، اچھا اب میں یہ بتا دوں، یہ کتاب یہ دیکھیے معرف القرآن میں سے ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں مولانا نہیں ہوں، تو میری بات کا لوگ یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو میں نے پڑھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی نشانی، معجزے کی طلب کی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا ہے۔ اس معجزے کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ اکرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر نے واقع شق القمر کی روایت کو متواتر قرار دیا ہے، اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ تمام ثبوتوں سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ واقعے کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام منی میں تشریف رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ بیقی و داؤد طیالسی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کافر جو تھے، مشرکین جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا یقین نہیں کرتے، یہ جادو ہے، لیکن جب مسافر جو دوسری بہت دور ہیں مکہ سے، جب وہ یہاں پہنچ جائیں گے ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی دیکھا تھا؟ تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس لیے میرا دل چاہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابھی ٹھہریے، ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ القمر جو ہے اس کے اندر ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔
اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ تو اس کا مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میں مولانا ہوں نہیں۔ اس آیت میں یسرنا کے ساتھ لذکر کی قید لگا کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس سے یہ لیکن ایک بات، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو۔ وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے، ہر ایک کا وہ میدان نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے۔ میری فرائیڈے کا تحفہ ہے، انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا، ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔